اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا سبق عطا فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جو ہم سے مرتبے میں بلند ہیں، بلکہ ان کو دیکھنا چاہیے جو مرتبے میں کم ہیں، تاکہ ہم شکر گزار بن سکیں۔ یعنی ایسی خواہش اور تمنا نہ پیدا کرو، کیونکہ جب آپ کسی بڑے کو دیکھو گے کہ جس کے پاس اللہ نے بہت دولت دی ہے، امیر ترین ہے، تو اس کو آپ دیکھو گے تو آپ کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ میں کیوں نہیں دولت حاصل کر سکا، مجھے کیوں نہیں دی گئی، میں کیوں نہ امیر ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا خیال ہی دل سے نکال دو، ایسی خواہش مت پیدا کرو اپنے اندر۔ یہ اللہ ہے جس کو بڑائی دیتا ہے۔ کسی کو اگر عزت دی ہے تو تم یہ نہ کہو کہ مجھے بھی عزت ملتی۔ کسی کو خوبصورت عورت بیوی دی ہے، تم یہ نہ کہو کہ مجھے خوبصورت ملتی۔ جس طرح اللہ آپ کو دیتا ہے اسی پر شکر گزار رہو، اسی پر ہی اکتفا کرو۔ عورت ہو یا مرد، جو کچھ کمائی کرتا ہے یعنی نیک اعمال کرے گا اسی کا صلہ پائے گا۔ اس لیے اللہ سے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ دنیا میں کسی کو نہ دیکھو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فضل سے مراد رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ یہ فضل ایسا لفظ ہے جو ہر چیز کو چھپا لیتا ہے اپنے اندر۔ تو اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، کیونکہ اگر آپ دوسروں کو دیکھیں گے جو اپنے سے بہتر ہوں گے تو پھر آپ کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ان کے پاس ہے وہ چھن جائے، یا ان کے پاس کیوں ہے۔ اس چیز کا مطلب ہے حسد پیدا ہونا، تو پھر آپ میں حسد پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حسد سے بخوبی روکا ہے اس آیت میں۔ حسد پھر رقابت پیدا کرتا ہے، عداوت پیدا کرتا ہے، مزاحمت پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم فرمایا اس آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا، ولا اور نہ، تتمنوا تمنا کرو اور نہ تمنا کرو، ولا تتمنوا اور نہ تمنا کرو، نہ خواہش پیدا کرو، ما فضل اللہ، کہ جس چیز میں اللہ نے فضل فرمایا ہے، بہی بعضکم علی بعض، بعض لوگوں میں سے بعض پر، یعنی بعض لوگوں میں سے بعض پر جو اللہ نے کسی کو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی خواہش پیدا نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کس کو کیا کچھ دینا ہے۔ اگر کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، عزت زیادہ دی ہے، اس کا مرتبہ بڑھایا ہے، خوبصورتی دی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ اللہ نے سب کچھ جو کیا وہ بہتر ہی کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور تمنا، خواہش، لالچ اپنے اندر پیدا نہ کرو
اس کی جس چیز کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجالی نصیبن، للرجالی یعنی مردوں کے لیے، نصیبن کا مطلب حصہ، مما اکتسبوا یعنی جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ مرد جو کام کرتے ہیں ان کو اسی کا حصہ ملے گا، جو کریں گے وہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ اور عورتوں کو نصیب حصہ ملے گا، مما اکتسبنا جو وہ کمائی کریں گی، یعنی جو کام کریں گی ان کو وہی کچھ ملے گا قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا مردوں کو مردوں کا حصہ ملے گا، عورتوں کو عورتوں کا حصہ ملے گا، جو کام کریں گے، جو مرد کام کریں گے وہی پائیں گے اس کو وہاں پہ اس کا صلہ۔ اچھے کام کریں گے تو اس کا اچھا صلہ پائیں گے، برے کریں گے تو برا صلہ پائیں گے۔ عورتیں جو برا کریں گی تو وہ سزا پائیں گی، مرد اور عورتیں اگر اچھا کریں گی تو اس کی جزا پائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو کیا انہوں نے، جو کام انہوں نے کیے، اللہ قیامت کے دن ان کو عطا فرمائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، پھر اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل کا، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اس لیے اللہ سے ہی رابطہ کرو، سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں جب بندے کے خیال میں آتا ہے نا کہ میں دوسروں کو جب دیکھتا ہے نا وہ اپنے سے دولت میں جو زیادہ ہیں، امیر ہیں، پھر بندہ کہتا ہے میں بھی تھوڑا سا انہی کی طرح ہو جاؤں، پھر انہی کی طرح یعنی ان کا لائف سٹائل اپنانے کے لیے پھر یہ رشوت بھی لے گا، دھوکہ دھائی بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا، یہ بڑے بڑے کام ایسے کرے گا جس سے گناہ میں نہ خود یعنی خود بھی پھنسے گا، پورے خاندان کو اس میں مبتلا کرے گا، یہ بہت بڑا ظلم کرے گا اپنے اوپر۔ اس لیے جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کرے، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، ورنہ لوگوں کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھائے گا، جو کہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کا خیال تک نہ لانے کا حکم دیا ہے، کہ اپنے اندر ایسا خیال ہی نہ لاؤ کہ دوسروں کا جو مال ہے اس کی طرف آپ خیال کرو، یہ بھی چھوڑو، خیال بھی نہ لاؤ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی پر ہی اکتفا کرو، اس پر خوش رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلاؤ، بس یہ بات ہے جس سے چھٹکارا ممکن ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، ہم غلام ہیں۔ مالک جس کو جتنا چاہے وہ دیتا ہے، وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں، ہمیں جتنا مل گیا الحمدللہ، اور جتنا وہ دے گا شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر آپ کو طلب ہے تو آپ التجا کر سکتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، آپ عرض کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مال و دولت جو دوسروں کی ہے اس پر نظریں نہ جماؤ۔ اللہ نے جو دوسروں کو آرام و عیش اور عشرت دی ہے، آپ بھی نہ سوچو کہ مجھے بھی عیش و عشرت ملتی، آرام ملتا، یا دوسروں کو حسین بنایا ہے، خوبصورتی دی ہے، آپ یہ کہو کہ مجھے کیوں نہیں دی، یہ نہ سوچو۔ اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرو، ایسا سوچو ہی نہ۔ دوسرے کو علم و فضل میں اولیت دی ہے، میں اتنا عالم نہیں ہوں، اتنی تعلیم میری نہیں ہے، یہ بھی نہ سوچو۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا تھا وہ آپ کو مل گیا۔ اسی طرح ملازمت کا عہدہ ہے، وہ بھی جو آپ کے لیے مناسب ہے اللہ نے وہی لکھ دیا، وہی آپ کو ملتا ہے۔
اسی طرح سے کاروبار ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ملتا ہے۔ آپ کسی بڑے کاروبار والے کو دیکھ کر آپ دل میں خیال نہ پیدا کرو کہ میں اس طرح ہو جاؤں، بلکہ دل میں خیال کرو کس چیز کا؟ اللہ کا، اور اللہ سے التجا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ بس یہ سب سے بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے اپنا فضل مانگو، یعنی اللہ کا فضل جو ہے جب بندے پر ہو جاتا ہے، فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، شان بھی ہے، عہدہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ، اور آخرت میں بھی عزت اور احترام اور مرتبے ہیں۔ فضل میں بہت کچھ چھپا ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرما دے گا۔ کاروبار ہے، اولاد ہے، بعض بندے ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں اور بعض بیچارے بیمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بیماری ہی دینی تھی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جس حالت میں رکھا میں اس میں خوش ہوں، الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر جو کرتا ہے اس پر اللہ کرم فرماتا ہے، اور اللہ کے کرم کو قیامت کے دن بندہ دیکھے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، تندرست اور توانا، اور دوسرا جو ہے گنگا بہرا ہے، اندھا ہے، یا اس میں معذور ہے، اب یہ اللہ کی شان ہے، کس کو کسی طرح بنایا، کس کو کسی طرح بنایا، تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ اپنی تگ و دو علاج یا تدبیر سے وہ کچھ جو اس کو ملنا چاہیے تھا، یعنی وہ کہتا ہے مجھے ملنا چاہیے تھا یہ، اگر وہ نہیں وہاں تک پہنچ سکتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ نعمت جو دوسرے کے پاس ہے یہ چھن جائے، اور اسی چیز کو کہتے ہیں حسد۔ اور یہ جو دوسروں کو دیکھنا کہ اپنے سے بڑھ کے ہیں اور میں اس جیسا نہیں ہوں، مجھے نہیں ملا، وہ جو ملنا چاہیے تھا اس کو مل گیا دوسرے کو، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جتنا چاہے دے۔ تو اس لیے جو دیتا ہے اللہ اس پہ خوش ہو جاؤ، جو نہیں ملا تو اس کا اللہ سے شکوہ نہ کرو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ خیال تک نہ لاؤ، ورنہ حسد پیدا ہو جاتا ہے بندے میں۔ اور ایک ہوتا ہے رشک، حسد جو ہوتا ہے نا وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ رشک جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر جائز ہے۔ رشک کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کسی کو کوئی نعمت دی ہے وہ اس کے پاس قائم و دائم رہے، اور مجھے بھی اللہ عطا فرما دے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ جس طرح کوئی بندہ قرآن پاک کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور بندے کا دل کرتا ہے دیکھو کتنا قرآن پاک کی خدمت میں لگا ہوا ہے، میں بھی اسی طرح لگ جاؤں، اللہ اس کو بھی اور زیادہ ترقی دے، مجھے بھی عطا فرما دے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے، دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بندہ کہے یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو بندہ کہے یا اللہ اس کو اور عطا فرما تاکہ تیری راہ میں اور خرچ کرے اور مجھے بھی عطا فرما، تو اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور رشک یہ دو چیزوں پر ہے، قرآن پاک اور دین کی تعلیم میں، علم میں جو آگے بندہ پہنچاتا رہتا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ نے رزق دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ ان دونوں بندوں پر رشک کرنا یہ اجازت ہے، کر سکتے ہیں، اور دعا بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، ان کا وراثت میں بھی دگنا حصہ ہے، گواہی میں بھی عورت عادی ہے، وہ پوری گواہی اس کا بھی دگنا ہے اس میں بھی، اور مردوں کو جہاد میں جانے کا بھی حکم ہے،
اور ہم عورتیں ہیں، ہم تو اس میں اس معاملے تک نہیں پہنچ سکتی جس پر مرد پہنچے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا۔ پھر ایک اور عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے بھی اس طرح کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو وراثت میں دگنا حصہ دیا ہے اور ان کی گواہی کو مکمل گواہی فرمایا ہے، جبکہ عورت کی گواہی کو آدھی گواہی فرمایا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردوں پر کرم فرمایا ہے۔ عورتوں کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں ہم پر بھی کرم ہو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور ایک اس میں حدیث جو ہے وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت آئی تھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب عورتوں کو آدھا ہی ملنا ہے، مردوں کو دگنا ملتا ہے، تو پھر مرد جو ہیں وہ عورت کے آدھے گناہ بھی لے لیا کریں۔ اس طرح کی بات بھی ہوئی تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا کہ کوئی شخص، کوئی عورت جو ہے وہ یہ خیال نہ کرے، کوئی عورت کوئی مرد، وَلَا تَتَمَنَّوْا، وہ خواہش نہ پیدا کرے، خیال نہ پیدا کرے، ما فضل اللہ بہی بعضکم علی بعض، جس طرح بعض پر اللہ نے بعض کو فضیلت دی ہے اس کے بارے میں خیال ہی نہ کرو۔ یعنی عورتوں کو فرمایا کہ تم جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے الحمدللہ پڑھو، شکر پڑھو، اور مردوں کو جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اس پر شکر پڑھیں، اللہ کا وہ شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، اللہ نے فرمایا جو مرد کام کریں گے اس کا صلہ پائیں گے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتیں جو کام کریں گی اس کا صلہ پائیں گی۔ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ اللہ سے آپ کو کچھ اور ملے تو اللہ سے دعا کرو اس کے فضل کی، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، بس اللہ کے فضل کی دعا کرتے رہو، کیونکہ اللہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم ایمان کی شرطیں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس میں ہم نے پڑھا نا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ، اور جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہی بہتر ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے اچھا ہے یا برا ہے، جو بھی لکھ دیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی بات، جو کچھ اس نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، مقدر میں لکھ دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہم جب اس پر ایمان لے آئے ہیں، پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر دل میں خیال پیدا کریں کہ اس کو اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ ایمان تو ادھر ہمارا پھر ایمان خراب ہوگا، کیونکہ ایمان میں تو ہم نے اللہ سے عرض کر دیا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد، جو اللہ، جو تو نے تقدیر ہمارے لکھی اچھی ہے بری ہے، جو آپ کی طرف سے ہے وہ سب کچھ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد بندہ سوچے کہ بھئی میں تو وہ فلاں کے پاس وہ بڑی عزت والا ہے، میں عزت والا ہوتا تو، یا وہ بھئی اس کے وہ خوبصورت ہے، میں خوبصورت ہوتا یا ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں پھر ایمان کو کاٹ دیتی ہیں، ہمارے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں جو اللہ نے دیا ہے اپنی قسمت پر، یعنی جو مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں۔ جس کی قسمت میں کوئی وصف نہیں رکھا اللہ نے، اگر وہ ساری زندگی تمام قوتیں
بروئے کار لائے، وہ وصف وہ حاصل نہیں کر سکے گا مرتے دم تک، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ اسے جو صفت وہ چاہتا ہے مل جائے، لیکن اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھی تو وہ نہیں مل سکتی۔ لیکن بندہ اگر کسی اور میں وہ صفت دیکھے اور کہے کہ اس سے چھن جائے تو یہ حسد ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دوسرے میں اگر آپ خوبی دیکھتے ہو تو الحمدللہ پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس کو عطا کیا، الحمدللہ، بس جو مجھے عطا کیا مجھے الحمدللہ، مجھے بھی شکر ہے، بس۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھ کے پھر بار بار اس پہ سوچیں گے تو پھر شیطان خیال پیدا کرے گا کہ اس سے وہ چیز چھن جائے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اور آپ تمنا ہی نہ کرو، خیال ہی پیدا نہ کرو، حوث ہی نہ کرو دل میں کہ ما فضل اللہ بہی بعضکم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس پر آپ فکر ہی نہ کرو، سوچو ہی نہ، خیال ہی نہ پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ جس میں 2 خصلتیں ہوں اللہ تعالیٰ اسے صابر شاکر لکھتے ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی اقتدا کرے۔ دوسری خصوصیت ہے اس میں کہ جس نے دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے جو دیا ہے الحمدللہ بہت بہتر ہے، میں اس سے خوش ہوں۔ تو یہ بندہ اگر 2 باتیں ان پر عمل کر لے تو الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلی بات کیا؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے دین کے معاملے میں، تو پھر کوشش کرے دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی اسی طرح، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تاکہ جو اللہ نے دنیا دی ہے اس کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جسے اللہ نے مال اور علم دیا، وہ مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، اور مال میں جو حقوق ہیں وہ اللہ کے لیے ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جسے مال نہیں دیا گیا، علم دیا گیا ہے، وہ کہتا ہے اگر مجھے علم کے ساتھ مال بھی دیا جاتا تو میں اس کو خرچ کرتا اور صلہ رحمی کرتا، فلاں کی طرح ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں کو برابر کا اجر دیا جاتا ہے، جو سوچتا ہے اور جو اس کو کرتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مرد ہیں جو کریں گے وہ اس کا حصہ پائیں گے، اور جو عورتیں کریں گی اس کا حصہ پائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی اور بہتر ہو تو اللہ سے اس کا فضل جو ہے اس کی آپ دعا کرتے رہو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو 10 گنا، اور ایک آیت میں آتا ہے کہ 700 گنا تک دیتا ہے، اور یہاں تک بھی آتا ہے بے شمار عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے فضل کی درخواست کیا کرو، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ اللہ سے 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے
تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اور جب مسلمان بندہ 3 بار دوزخ سے بچنے کی دعا کرتا ہے تو دوزخ عرض کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو اے اللہ اسے دوزخ سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کا صلہ نہ مانگو، نہ عدل کی بنا پر سوال کرو، بلکہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ الحمدللہ پھر اللہ کرم فرمائے گا، ورنہ آپ کسی کی خوبصورت عورت دیکھیں گے تو دل کرے گا میری بھی ہو، اسی طرح کسی کے پاس دولت دیکھیں گے کہیں گے میری بھی ہو، فلاں کو فلاں نعمت دی مجھے کیوں نہیں دی، تو شکوہ شکایت ہوگی، ایمان بھی خارج کر بیٹھیں گے۔ اس لیے اللہ نے جو حکم دیا اس کو آپ پلے باندھ لیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کی بات سے ہٹیں گے اور آپ جو اپنے سے بڑے ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے ان کا لائف سٹائل اپنائیں گے تو پھر مال کو جمع کرنے کی ہرس پیدا ہوگی، پھر آپ کنجوس بھی بنیں گے، پھر فضول خرچی بھی کریں گے، ضرورت سے زیادہ اس جگہ جہاں پر نہیں کرنا چاہیے وہ کریں گے، پھر آپ دوسروں کے مال پر نظر رکھ کر پھر ان کے مال کو غصب کرنے کی کوشش کریں گے، چوری کریں گے یا ناجائز طریقے سے مال کسی کا ہتھیانے کی کوشش کریں گے، رشوت لیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے کی پھر کوشش کریں گے، ناجائز طریقے سے مال کمانے کی کوشش میں آپ لگ جائیں گے اور حسد بھی آپ میں پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا ہے اس پر جب آپ کا مکمل ایمان ہو جائے گا کہ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے الحمدللہ وہ بہتر ہے، اور مجھے جتنا دیا ہے میں شکر گزار ہوں، شکر الحمدللہ میں اس پہ خوش ہوں۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، پھر سوال بھی اللہ سے کریں، جس چیز کی ضرورت ہو آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں سبق ملا ہمیں کہ ہر شخص جو مزدوری کر کے، کمائی کر کے، خدمت کر کے وہ کماتا ہے وہ اس کو اللہ بھی اس کا پورا صلہ معاوضہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پاس بھی اگر کسی کے پاس کوئی مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، تو وہ اس بندے کو چاہیے کہ کام کرنے والے کو پوری مزدوری دے اور وقت پر دے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو مزدوری دے دو۔ اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ پھر کوشش کریں کہ جو حقوق آپ پر اللہ کی طرف سے ہیں پورے ادا کریں، اور جو اللہ کی طرف سے آپ پر اللہ کی مخلوق کی طرف حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، پھر حقوق جو مخلوق کی طرف ہیں وہ بھی ادا کرنے والے بنیں، کیونکہ اللہ کے سامنے ہے ہر چیز، ان اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے سکتا ہے، مالک الملک ہے، اس کی ہر بات پر ایمان رکھیں اور اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت منسلک رکھیں تاکہ آپ کا ہر عمل اسلام کی حدود کے اندر ہو اور ایمان جو ہے اس کو تر و تازہ کرتے رہیں ذکر اللہ سے، تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔